السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا کیسا ہے؟ آج کا مسئلہ خاص طور سے مرد حضرات کے لیے ہے جو مسجد میں امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، یا کسی کارخانے میں یا کسی فیکٹری وغیرہ میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نماز کے پڑھنے میں بڑی جلدی ہوتی ہے، ذرا جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب کسی امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں تو امام سے پہلے ارکان ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام سے پہلے سجدے سے اٹھنے کی کوشش کریں گے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھنے کی کوشش کریں گے، اور امام سے پہلے ہی سلام پھیر کر سلام سے فارغ ہو کر آرام سے بیٹھنے کی کوششیں کریں گے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعید فرمائی، جو آدمی امام پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی امام سے پہلے ارکان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی، اس پر تنبیہ فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارا امام مجھ سے پہلے رکوع سجدوں میں سبقت مت لے جاؤ۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی نماز کے کسی بھی رکن کو ادا کرنے میں جلد بازی سے کام مت لو، یعنی اتنی جلد بازی سے کام لینا کہ امام سے پہلے ہی آدمی اٹھ جائے، اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو امام پر ارکان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ پاک اس کے منہ کو گدھے کا بنا دے؟ تو اتنی سخت وعید ہے ان حضرات کے لیے جو امام پر سبقت لے جاتے ہیں، امام سے پہلے ارکان ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ پھر سلام ہو یا پھر سجدہ ہو یا رکوع ہو یا کوئی تکبیر تحریمہ ہو۔ ابھی امام صاحب رکوع میں اچھی طرح سے جاتے بھی نہیں، اور بہت سے لوگ رکوع میں امام سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی امام صاحب رکوع سے اچھی طرح سے اٹھے بھی نہیں، بہت سے احباب پہلے سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی امام صاحب نے صحیح سے سلام بھی نہیں پھیرا، اور بہت سے حضرات سلام پھیر کر آرام سے بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ وعید بیان فرمائی کہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ پاک اس کے منہ کو گدھے کا نہ بنا دے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث پر تجربہ کیا، کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جب کسی امام کی ابتدا میں نماز پڑھی تو انہوں نے ارکان کے ادا کرنے میں جلدی سے کام لیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس حدیث پر کیا واقعتاً پکڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چہرہ گدھے کا بنا دیا تھا۔ جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کی پھر ہر چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی دنیا میں ہی پکڑ لیتے ہیں، اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ تو وہ جو محدث تھے، وہ جو عالم تھے، علماء نے فرمایا کہ پھر پوری زندگی انہوں نے اپنے چہرے پر رومال یا کپڑا وغیرہ ڈال کر رکھا، اور اپنے چہرے کو پوری زندگی لوگوں سے چھپائے رکھا۔ بہرحال ہم سب کے لیے یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث سچی ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اتنی سختی کے ساتھ منع فرما دیا تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ذرا سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، اور نماز کے اندر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہے جب آدمی یہ سوچ کر آتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی سے نماز پڑھ کر فارغ ہونا ہے، اس کے بعد اپنے کام پر جا کے لگ جانا ہے۔ جب آدمی پورا وقت نکال کر آئے گا کہ بھائی اب مجھے اللہ کے سامنے جا کر 2 یا 4 یا 10 جتنی بھی رکعتیں ہیں وہ ذرا اطمینان سے ادا کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور پھر جو لوگ اس طریقے سے جلدی سے کام لیتے ہیں، کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بھائی ہمارے جلدی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ یہ سارا کا سارا معاملہ امام پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہے جلدی نماز پڑھائے یا پھر تاخیر سے نماز پڑھائے۔ ہم جب تک امام صاحب فارغ نہیں ہوں گے، ہم اس سے پہلے فارغ نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کوئی بھائی اس غلطی کے اندر یا کوئی بھی ہو، بہنیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنی الگ الگ نمازیں پڑھتی ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو مرد حضرات میں سے اگر کوئی بھی اس غلطی پر ہو، اس خطا کو کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس غلطی سے باز آ جائے اور اس غلطی پر
شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے۔ امام سے پہلے ارکان بالکل ادا نہ کرے، تسلی سے امام کے رکن کے بعد ہی کسی رکن کو ادا کرے۔ امام اگر رکوع میں جائے تو آرام سے رکوع کی طرف جائے، جب امام سجدے میں جائے آرام سے سجدے کی طرف جائے۔ اسی طریقے سے جب امام سلام پھیر دے تو تسلی سے آرام سے سکون سے سلام پھیرے۔ دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.